السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن شریف اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس امت کے متعلق بہترین انداز میں یہ ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کے متعلق قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس امت کا درجہ اور اس امت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے پروردگار، میری امت سے زیادہ کوئی اور امت کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی ساری امت سے زیادہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی فضیلت والی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا، میرے محبوب کی امت آپ کی ساری امت سے
افضل ہے، فضیلت والی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار مجھے اس امت کو مجھے دے دے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس امت کو مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ وہ امت تو میرے حبیب کی، میرے محبوب کی امت ہے، میں وہ امت کو آپ کو نہیں دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس امت میں بنا دے۔ کیا کہا؟ مجھے اس امت میں بنا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ نہیں، میں اس امت میں تجھے اس میں نہیں بناؤں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار نہ مجھے وہ امت تو دے رہا ہے، نہ وہ اس امت میں تو مجھے بنا رہا ہے۔ اچھا ایسا کر اس امت کی آواز کو مجھے سنا دے، اس کی آواز، جو امت کی جو آواز ہے وہ آواز کو مجھے سنا دے تاکہ میں ان کی آواز سن لوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا یا امت احمد، اے احمد کی امت۔ جب اعلان کیا تو میرے بھائی تمام امتیوں نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت جو قیامت تک جو آنے والی ہے، تمام امتیوں نے ایک ہو کر یہ کہا لبیک اللہم لبیک۔ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اے پروردگار ہم سب حاضر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی آواز کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس امت محمدیہ کی کتنی خوبصورت جو ہے یہ نغمہ ہے، کتنا پیارا نغمہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اس امت محمدیہ کی اتنی فضیلت ہے، ایسی فضیلت ہے جب اس امت میں اگر کوئی شخص دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس امت کا اتنا اونچا درجہ ہے۔ تو میرے بھائی وہ امت کون ہے بھائی؟ ہم ہی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام امت کو مانگے نہیں، وہ امت ہم لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہم اپنی تار کو جوڑ لیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تعلقات کو جوڑ لیں۔ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم ان کے تعلق کو کیا ہے دور ہو گئے، ان سے تعلق کو جوڑے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہی، بھائی بھائی میں جدائی، بھائی بہنوں میں جدائی، ماں باپ میں جدائی، شوہر اور بیوی میں جدائی، رشتہ داروں میں جدائی۔ میرے بھائی تعلقات کو ہم جوڑنا سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تعلقات کو جوڑیں۔ اگر ہم اپنی تار کو ان سے اگر جوڑ لیں گے تو میرے بھائی ہمارا جو ہے جینا اور مرنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو جائے گا۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے یہ جو امت جو ہے کوئی معمولی امت نہیں ہے۔ کیا الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یہ اس امت کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، دعا کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ میرے بھائی ہم اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جڑ جائیں گے تو میرے بھائی انشاءاللہ ہماری منزل ہمیں ملے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ، کیوں نہیں ملے گی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام اس وقت کیا تھے؟ بہت خوشی کے ساتھ تھے، خوش تھے حضور علیہ السلام۔ گھر میں تشریف لائے، گھر میں کچھ سامان وغیرہ کچھ تھا وہ لے کر جانے لگے، وہ جو سامان جو تھا لے کر جانے لگے تو اما عائشہ نے حضور علیہ السلام کا راستہ روک لیا، کہا کہ آپ نہیں جانا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے عائشہ آپ کو کیا ہوا؟
باہر فلاں آدمی میرا انتظار کر رہا ہے، ایک آدمی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے میرے آقا لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ کیا کہا؟ لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ پہلے میری بات سن لیں۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ خوش دیکھو تو اس وقت میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا مانگو، بخشش کی دعا مانگو۔ جب حضور کو تم دیکھو کہ حضور خوش ہیں تو اپنے لیے اور میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا منگواؤ۔ تو میرے بھائی پیارے آقا حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے پروردگار عائشہ اور ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عزت کی زندگی عطا فرما۔ یہ پہلے الفاظ دعا کے حضور کے۔ کیا دعا دی حضور نے؟ اے میرے پروردگار عائشہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عزت کی زندگی عطا فرما۔ پھر آپ نے دوسری دعا دی اے میرے پروردگار کل قیامت کے دن ان دونوں کا حساب آسان فرما۔ کیسے الفاظ تھے حضور کے؟ اے میرے پروردگار عائشہ کو اور ان کے والد ابو بکر صدیق کو کل قیامت کے دن ان کا حساب آسان فرما۔ پھر آپ نے دعا کی اے میرے پروردگار کل قیامت کے دن عائشہ کو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ یہ تین دعائیں پیارے آقا حضور علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی۔ حضور علیہ السلام اٹھ کر گئے، تھوڑی دور گئے، پھر پلٹ کر آئے، دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں۔ پلٹ کر آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے عائشہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو میرے لیے اور میرے والد کے لیے جو آپ نے جو دعا کی ہے اس دعا کے لیے خوشی کے لیے میں رو رہی ہوں۔ میرے بھائی قربان جائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے ہر امتی کے لیے ہر دن میں 2 مرتبہ ایسی ہی میں دعا کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ دعا کرتا ہوں ہر امتی کے لیے؟ ہر امتی کے لیے ہر دن 2 مرتبہ میں ایسی ہی دعا کرتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو میرے بھائی اندازہ لگائیں کہ آج ہم جو صحیح سلامتی کے ساتھ جو آج ہم اللہ کے گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جو اللہ نے ہمیں دین سے نوازا، دین اسلام سے نوازا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور علیہ السلام کی امت میں ہمیں بنایا۔ میرے بھائی یہ حضور کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آج ہم جو ہے اللہ سے بھی ہمارا تعلق آج ہم نے توڑ لیا اور ہم حضور سے بھی ہم نے تعلق توڑ لیا۔ میرے بھائی زندگی کا جو مقصد ہے آج ہم زندگی کو جو ہے آج وہ مقصد کو آج ہم بھول گئے۔ آج ہم زندگی کیا سمجھ گئی؟ ہماری زندگی آج کیا ہوگی؟ کھیل تماشا ہوگی آج ہماری زندگی، صرف کھیل تماشا۔ آج ہماری زندگی کیا ہوگی؟ کھیل تماشا، صرف دنیا کے لیے آج ہم لوگ جی رہے ہیں۔ میرے بھائی ہمارا جینا مرنا کس کے واسطے ہو گیا؟ صرف دنیا کے واسطے۔ جھوٹ تو چھوڑو، اللہ کی حفاظت، اللہ حفاظت کرنا، جھوٹ ویسا ہو گیا آج۔